باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا جس کی وجہ سے درس کا سلسلہ درمیان میں رک گیا۔ میں انشاءاللہ اس کو وہیں سے شروع کروں گا اور جو درمیان میں ہمارے پاس نیچے ہوئے انشاءاللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے وہ لوگ جو کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، بالیوم الآخر اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے ہیں، وما هم بمؤمنین، تو وہ لوگ حالانکہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا منافقوں کا بیان۔ تو میں ذکر کر رہا تھا اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرہ منافق بنے، آج تک، ابھی تک اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ منافقوں نے بنایا ہے۔ کفر نے اسلام کے لیے اتنا بڑا خطرہ کبھی بھی کھڑا نہیں کیا جتنا بڑا خطرہ منافقوں نے اسلام کے لیے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیجیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دیکھ لیجیے، جتنے بھی خطرات آئے منافقوں کی طرف سے آئے۔ زیادہ تر خطرات کا باعث عبداللہ بن ابی جیسا منافق نے یہودیوں کو ہوا دی۔ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کے زمانے کو دیکھ لیجیے، اس کے زمانے میں منافقوں نے خطرات کو ہوا دی۔ اسی طریقے سے نواب سراج الدولہ ہیں، اور اس طریقے سے لوگ جنہوں نے ہمیشہ کفر کو ہوا دی۔ جو بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا مسئلہ ہوا، حالات خراب ہوئے، وہ سارے معاملات جو ہے وہ منافقوں کی وجہ سے خراب ہوئے، اور منافقوں کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ بگڑے۔ کہ اسلام کو جتنا نقصان منافقوں نے پہنچایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو یا اس کے بعد کے زمانے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خطرہ منافقوں سے رہا، اور زیادہ تر خطرہ منافقوں سے رہا، کفار سے ویسا خطرہ نہ رہا۔ منافق مسلمانوں کے پیٹ میں بیٹھ کے نقصان پہنچ جاتے ہیں، اور کافر جو ہے وہ صحیح مد مقابل ہو کر سامنے کھڑا ہو کے مقابلے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی تفصیل سے بات فرمائی ہے۔ ہم اس تفصیل سے بات کو اس طرح پڑھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کبھی کبھی وہ ایسا آتا ہے کہ اس میں ہم ترجمہ حالانکہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کو وہ حالیہ کہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجی ہے، جب کہیں انشاءاللہ موقع آئے گا ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اور یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے لوگ یخادعون اللہ، یخادعون خدا کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، یخادعون اللہ، ایسے لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی حقیقت فرماتے ہیں کہ وما یخدعون، وما یخدعون الا انفسهم، وہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ تو اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے کے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دھوکہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں، لیکن دراصل ان کا دھوکہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور اصل میں وہ نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ نقصان اپنا کر رہے ہوتے ہیں تو وما یشعرون، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اور ان کو شعور نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔
کہ اس مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے درد والا عذاب ہے، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے، یعنی وہ سریعام تو نہیں جھٹلاتے تھے لیکن قلب کے اندر جھٹلاتے تھے، بس ایم ہی ہے، یہ سب ایسے ہی ہے، یہ سب ایم ہی ہے۔ تو ان کے دلوں میں مرض ہے۔ میں اور آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی گناہ کا مرض آ گیا ہے۔ یہاں مرض سے مراد شرک کا مرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں مرض سے مراد ہر مرض مراد نہیں ہے، لیکن مرض سے مراد شرک کا مرض ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر کے ساتھ ذکر کیا، یعنی اس سے ہر مرض مراد ہو سکتا ہے جس کے دل میں مرض ہے۔ اب اس سے جسمانی مرض مراد نہیں ہے جی، یہ یاد رکھیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو اس کو کہ جی آپ تو منافق ہو گئے ہیں کہ آپ کے دل میں مرض ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس سے وہ مرض مراد نہیں ہے۔ یہ روحانی امراض جیسے گناہ ہے، اس طرح کی بھی بات ہے۔ اور یہاں پر جو مرض ہے وہ دھوکے بازی کا مرض ہے، یعنی اپنے آپ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، کسی اور سے دھوکے بازی نہیں کر رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا ہے۔ چنانچہ منافق کی سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ جو شخص دھوکے باز ہے، جو شخص بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، ایسا شخص منافق۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کسی کو کوئی بات کہتا ہے نا تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کی کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس کو خیانت کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی تشریح ہے۔ امانت جب دی جاتی ہے تو آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں تو وہ نوکری کے اوقات بھی آپ کے پاس امانت ہے، اسی طریقے سے نوکری کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی آپ کے پاس امانت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی سے کال قرار پکڑتے ہیں، جی میں آپ سے کل بات کروں گا، اور آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے، میں آپ کو کل ٹائم دوں گا، آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے، یہ اس طرح کی بات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب جب ان کی ہدایت کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے دل میں مرض کی وجہ سے جب ہدایت کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ہدایت سے سیدھا راستہ کو نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی دھوکے بازی کرنا زمین میں فساد ہے۔ قلب کے اندر مرض ہونا کہ زمین میں فساد ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے قلب میں زنا کے خیالات ہیں، کسی شخص کے دل میں زنا کی خواہشات ہیں، کسی شخص کے دل میں اسی طریقے سے چوری اور ڈاکہ، چوری اور ڈاکہ تو چلو ایسے جو دوسرے کی ذات، زنا جو ایسے جو دوسرے کی ذات، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یہ بھی اس کی مزاج میں فساد ہے، کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو یہ اس کے مزاج میں فساد ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، زمین میں فساد اس معنی میں زمین میں فساد نہ کرو۔ قالوا انما نحن مسلمون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ میرا جو ترجمہ قرآن ہوا تھا اس کے اندر میں نے اس کی بڑی زبردست وضاحت کی تھی۔ اس وقت وہ زبردست اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت ہی اچھا بیان کرتا ہوں، زبردست میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرے سامنے کئی ایسے طالبین حضرات تھے، ماشاء اللہ ان کی وجہ سے میں نے اس کے اندر بہت سی ایسی چیز ڈالی۔ قالوا انما نحن مسلمون، بہت ایسی چیزیں ہیں، بہت ایسی چیزیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مسلمون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں، تو ہم اصلاح کی نیت سے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی تو ہماری طرف سے کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے فتنے آج بھی کھڑے ہیں، آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہوگی، اب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس آیت کا مشاہدہ۔ آج کل بہت سے ایسے فتنے کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اصلاح کا نام لیتے ہیں لیکن دراصل وہ فساد مچا رہے ہیں، اختلافی مسائل لوگوں میں کھڑے کریں۔ آج ہم تھوڑا سا 5 منٹ اوپر جائیں گے، اس لیے کہ درمیان میں ہماری کلاس ڈسکنیکٹ ہوگی تھی، تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ الا انہم هم المفسدون، تقریباً ہم آگے 3 سے 4 منٹ اس کو مزید پڑھیں گے۔ الا انہم هم المفسدون، خوب غور سے سنو کہ یہ جو مسئلے بنے ہوئے ہیں، امت کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یہ مسئلے تھوڑی ہیں، یہ تو یہی تو مفسد ہے جو اصلاح کی نیت سے بات کریں۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، صرف اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں اور دوسرے کسی کو مخلص سمجھتے نہیں۔ آج ہم نے یہاں تک جانا تھا، لیکن
جو میرے دائمہ بچے بھی ہیں، اور آیت نمبر 30 تک ہم نے جانا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پیر کے دن پڑھیں گے۔ آپ حضرات تھوڑا سا سمجھ لیجیے، 3 دن ہوں گی، 3 دن کے اندر آپ حضرات کو میری طرف سے 2-3 سوالات ہیں۔ ان 2-3 سوالات کا جواب آپ حضرات نے اپنے ذہن سے دینا ہے، اور وہ آپ کو چھوٹی سی بات میں اس درس کے سے پچھلے درس کے بارے میں کر دوں۔ ایمان جو ہے، ایمان کی بنیاد اور عمل کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور عمل کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آپ حضرات نے یہ 12 آیتیں پڑھی ہیں، اور پیچھے سورہ فاتحہ کی 7 آیات پڑھی ہیں۔ کہیں اور سے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان آیات کے اندر آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان کی بنیاد اور عمل کی ترقی کی بنیاد آپ کو کیا نظر آئی؟ اور ایمان میں رکاوٹ اور عمل کی ترقی میں رکاوٹ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ مجھے آپ 2 سے 3 دن کے اندر صرف 5 سطروں میں، صرف 4-5 سطروں میں، چلیں کسی کو زیادہ سمجھ میں آیا تو 10 سطروں میں مجھے اس کا جواب آپ دیں، جو ان آیات سے آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ ان آیات سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، صاف صاف کہہ دیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ایسے صاف نہیں کہنا کہ غور ہی نہیں کیا۔ ان 12 آیات پہ غور کریں، ان 12 آیات پہ غور کر کے جو میں نے تقریباً 4 درس یعنی تقریباً 2 گھنٹے میں نے ذکر کیا، اس میں آپ حضرات کو کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جو میرا یہ ایک سوال جس کے دو ہیں کہ ایمان کی بنیاد کیا محسوس ہوئی اور عمل کی ترقی کے لیے کیا ضرورت ہے، ایسے ہی ایمان کی بنیاد کے خلاف کیا چیز ہے اور ترقی میں رکاوٹ کیا چیز ہے۔ یہ آپ کے ذمہ ایک سوال ہے، اس سوال کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ مختصر سے مختصر اردو میں لکھ کے مجھے بھیجیں، پہلے سے مجھے الگ سے بھیجیں، اردو میں بھیجیں، تو انشاءاللہ میں پھر آپ حضرات کو ان آیات سے کیا سمجھ میں آیا پیر کے دن انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ پیر کے دن انشاءاللہ ہمارا درس وہی 7:30 بجے یا پھر جو ٹائم انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔